قصہ یہ ہوا جی کہ وہاں ادھم مچایا. 1994 کا لا ہے کہ قائد اعظم کے مزار پہ ادھم نہیں مچایا جا سکتا, بدتمیزی نہیں ہو سکتی, اس کی توہین نہیں ہو سکتی. اس لا کی ایک خاص نیچر ہے, آپ کو بتاؤں, یہ فیڈرل لا ہے اور یہ اسپیشل لا ہے. فیڈرل لا وہ ہوتا ہے مرکز بناتا ہے, وہ صوبائی قانون سے بالا تر ہوتا ہے. اسپیشل لا وہ ہوتا ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جائے. ٹھیک ہے. وہ پینل کوڈ آف پاکستان کا مسئلہ حصہ نہیں, عام قوانین نہیں ہے. وہ ایک اسپیشل اب قاعدے کی بات یہ تھی کہ FIR درج ہونی چاہیے تھی, ان کو توجہ دلائی گئی, انہوں نے درج نہیں کی. ویسے مشتاق مہر بہت ہی اچھے آدمی ہیں, I know him for a long time, very simple, honest person. لیکن بھائی قانون کا ایک تقاضا ہے FIR درج ہونا, FIR درج نہیں ہوئی. اچھا اب یہ ایک کہانی سنائی جاتی ہے کہ تالا توڑا گیا. کون سا تالا توڑا گیا؟ کوئی تالا نہیں توڑا گیا. ایک بیل دیتے, اگر بیل انہوں نے بند کی ہوئی ہے, دروازہ کھٹکھٹاتے, باہر نہ نکلنے کا ان کا کوئی سوال ہی نہیں. یہ داستان بعد میں تراشی. جب ان سے کہا گیا کہ FIR درج کریں تو وہ تیار ہو گئے, اسٹیشن کمانڈر کے پاس گئے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک غلط فیصلہ تھا کہ بھئی IG کو کہیں لے جایا جائے, انہیں بھئی وہیں ان سے بات کی جاتی. اب وہ مجبوری یہ بھی ہے, 19ویں جناب ترمیم ہے اور جناب صوبائی حکومت ہے اور اس کے اختیارات ہیں اور پولیس کو باندھی بنا کے رکھا ہوا ہے. FIR درج ہونی چاہیے تھی پہلے ہی. اور یہ رائے کس نے دی؟ ایڈوکیٹ جنرل نے, ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے, صوبائی حکومت کے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا FIR درج ہونی چاہیے. اس پہ عمل نہیں ہوا. اس کے بعد ڈرامہ شروع ہو گیا. ان کا حال دیکھیے بھئی, سورج طلوع ہونے دو, وہ 5 بجے آپ پہنچ گئے. لیٹ ہم گیٹ اپ, ہاں, لیٹ ہم ٹیک دا بات, اپنے کپڑے بدلیں اور باہر آئیں, پھر آپ FIR درج کر لیں. اور گرفتاری کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ سوچ رہے ہیں ہارون صاحب کہ کوئی مزید پلاننگ نہ کر لی جائے. نہیں, پلاننگ کیا کرنی تھی؟ حماقت کا ایک ارتکاب کیا, بیڈ ٹیسٹ کا. وہ ایک پرلے درجے کا ناسمجھ آدمی ہے, اور کیپٹن صفدر کی بجائے اس کو ڈاکٹر صفدر اگر کہیں, لیکن ڈاکٹر صفدر محمود تو بہت بڑے آدمی ہیں, ان سے دیکھیے پھر آپ کیپٹن پہ رہ جائیں, آپ کیپٹن پہ رہ جائیں. ٹھیک ہے. ویسے تو کیپٹن بھی ہم نے بڑے بڑے دانا دیکھے. میں نے ایک ایسا کیپٹن دیکھا تھا کہ میں اس کی دانائی اور جرت نے اور اس کی جناب فرائض کی نشاندہی نے, وہ ویسے SSP تھا اسلام آباد کا, میں حیران رہ گیا. 5 انگلیاں برابر ہوتی ہیں. نہیں ہو بھائی, سورج نکلنے دو, طریقے سے چلو. مجھ سے اتفاق سے ایک آدمی نے پوچھا, کسی نے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی نے, کہ آپ کیا کہتے ہیں جس دن گجرانوالہ کا جلسہ ہوا تھا؟ میں نے کہا میں صرف ایک سادہ سی بات کہتا ہوں, جو ایک رول ہے بیسک, کوئی بڑی وزڈم کی بات نہیں میں کر رہا. جب اس طرح کے کرائسس پیدا ہوتے ہیں تو تحمل کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. اچھا, آپ کا مطلب تحمل نہیں دکھایا ابھی؟ تو یہ کیا تحمل دکھایا؟ سورج نکلنے دیتے. اب وہ سندھ حکومت نے ایک ڈرامہ بنا لیا, میں بریک سے واپس, دروازہ توڑا گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. اب سینیٹر نے بھی ایک کمیٹی بنا دی, وزراء نے بنا, وہ کریں گے باہر کہنے گے اسٹیبلش سے. کیا مطلب ہارون صاحب؟ عمران خان صاحب اپنے انٹرویوز میں بڑے بڑے دعوے کر, ہارون صاحب, عمران خان صاحب کہتے ہیں NRO نہیں دوں گا, کچھ بھی ہو جائے. نواز شریف کو واپس لانے کے لیے خود برطانوی وزیراعظم سے میں بات کروں گا. آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی کچھ ایسا معاملہ طے پا جائے, ڈیل ویل ہو سکتی ہے. نہیں, وہ تو اور میں بات کر رہا ہوں, وہ اسٹیبلشمنٹ سے رائے چاہتے ہیں. ممکن ہے, دیکھیے نا, بات چیت ہو ٹھنڈے دل سے, اور اس معاملے کو ختم ہی کرنا چاہیے. اس کو بڑھا کے لینا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, ہر چیز میں تلخی, پہلے ہی ماحول میں اتنی تلخی ہے, لوگوں کے حساب ٹوٹ رہے ہیں. وہ ایک قاسمی صاحب کی اصطلاح ہے, مطلب ندیم قاسمی روم کی, کہ اس کے تنبورے کی تاروں کی طرح تنے ہوئے حساب, لوگوں کے حساب تنے ہوئے, لوگ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں اقتدار کے اس بھیانک جنگ میں. اس میں لطیفہ یہ ہے کہ سارے اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں اور بڑا ذہین سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. آخر میں اس کھیل میں ہر آدمی مارا جاتا ہے. بھٹو لوگوں کا دماغ درست کرنے کے چکر میں خود جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. وہ جناب رسالت مآب نے, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا, لیکن ان کی باتیں دہرانی چاہیے. دہرانی چاہیے. ایسے تنکا سا اٹھایا, زمین پہ اس سے لکیریں کھینچی بہت ساری,
پھر ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر کہا یہ ہے صراط مستقیم۔ آپ رسول اللہ کی امتیوں کو اگر دیکھیں، میں اس نقطہ نظر سے بعض اوقات، میرا علم تو بہت تھوڑا ہے، تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں اور دیکھتا ہوں جناب رسالت مآب اور اصحاب رسول کے بعد جناب حسن آخری ہمارے جائز حکمران تھے۔ وہ کون لوگ تھے جنہیں اللہ نے برکت دی؟ ان میں ایک چیز بڑی کامن ہے، سیدھے، صاف، سچے اور کھرے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز، صلاح الدین ایوبی اور محمد علی جناح، یہ بڑی مثالیں، وہ تو بہت ہی بڑے تھے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز، صلاح الدین بھی بہت ہی بڑے تھے، قائد اعظم بھی اپنے دور میں باقی تمام سیاستدانوں سے بڑے تھے۔ سچ بولنا، سیدھے راستے پر چلنا، اسٹریٹجی کا مطلب چالاکی نہیں ہے۔ یہ جو شارٹ ٹرم ارینجمنٹ کرتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، 2-3 دفعہ تو میں نے ٹوکا جب میری کوئی سلام دعا تھی کہ نہ کرو، یہ شارٹ ٹرم ارینجمنٹ کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہی اپوزیشن کر رہی ہے کسی طرح چکر چلا کے عمران خان کو بگا دیا جائے۔ عمران خان ایک انتہائی ضدی انسان ہے۔ ایک تو وہ اقتدار چھوڑے گا نہیں، پاور نہیں وہ چھوڑتا۔ وہ تو اس کے ہاتھ میں گیند لگ جاتی تھی تو جب تک وکٹ نہیں لیتا تھا اس کو نیند نہیں آتی۔ وہ تو اچھا جذبہ ہے نا ہارون صاحب۔ اچھا، مثبت مقاصد کے لیے ہو تو اچھا ہی ہے یار، ڈٹرمنیشن تو اچھی چیز ہے۔ وہ نہیں دے گا، وہ اپنے آپ کو رسک میں ڈال لے گا، وہ حکومت خطرے میں ڈال لے گا، سب کچھ۔ اور اس وقت فوج اس بات کی متحمل نہیں ہے اس کو گھر بھیج دے، اور نہ وہ اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہے گی، اور وہ وقت کے ساتھ فوج اب محتاط ہوتی چلی جائے گی۔ البتہ الیکشن ڈائلاگ ہوگا، کسی وقت الیکشن ہوں گے، تھوڑے سے قبل از وقت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح نہیں مسائل حل ہو سکتے۔ یہ سارے ایک دوسرے پر دباؤ ڈالتے رہیں اور ایک دوسرے کو چکمہ دیتے رہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو تاریخیں دے رہے ہیں ملک پہ وہ تاریخیں، تو یہ تو سیاستدانوں کی عادت ہوتی ہے، یہ تو عادت ہوتی ہے۔ یہ جیسے یہ کرکٹر کو آپ نے کبھی میچ اگر دیکھا ہو نا، میں نے دیکھا نہیں ہے مگر یہ 2-4 کرکٹر میرے دوست ہیں، میاں داد صاحب سے بھی اچھی گپ شپ ہے، محسن خان صاحب تو میرے بہت ہی عزیز دوست ہیں، عمران خان صاحب سے بات ہوتی رہی، سرفراز صاحب سے بھی، میں سمجھتا زیادہ نہیں۔ یہ جب وہ بیٹنگ کر رہے ہوتا ہے نا ایک آدمی، یا ادھر بالنگ کر رہا تھا، ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہ کئی دفعہ آ جاتی ہے چیز، یہ سامنے بھی آ جاتی ہے۔ وہ میاں داد سے پوچھ رہا ہے ایک بالر سے، تمہارے کمرے کا نمبر کیا ہے، تمہارے کمرے کا نمبر کیا ہے؟ اب وہ حیران پریشان ہے، تو اس کی پٹائی ہو رہی ہے، اوپر سے پوچھ رہا تمہارے کمرے کا نمبر کیا ہے؟ وہ اس نے کہا، بعد میں پوچھا بھئی کیا کرنا تھا تم نے میرے کمرے کا نمبر؟ کہتا ہے میں نے گیند تمہارے کمرے میں مارنی تھی یہاں سے۔ اچھا، یہ سیاستدانوں کی جو تاریخیں ہیں نا دینے کی عادت، یہ بڑکے ہیں، بڑکے عمران خان صاحب بھی بہت مار رہے ہیں۔ پھر بڑک ماری ہے کہ یہ 15 جنوری تک نواز شریف صاحب اندر جیل کے ہوں گے، پاکستان کے اندر ہوں گے، یہ بڑک ہے۔ کہ وہ انہوں نے الطاف حسین آپ کے حوالے نہیں کیا، نواز شریف ان کے کام کا آدمی ہے، ان کی انٹرنیشنل پالیسی سے ایگری کرتا ہے، اور نواز شریف وہ کائیاں آدمی ہے جس نے جنرل ضیاء کو استعمال کر لیا، جیلانی کو استعمال کر لیا، فوج کو استعمال کر لیا۔ جب وہ اقتدار میں آیا تو اس نے فوجیوں سے کہا کہ اب تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ اس نے لوگوں کو برائب کرنا جانتا ہے۔ میڈیا میں آج تک، ایک تو میڈیا کا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ شبلی صاحب جو ہیں، میرا خیال تھا بڑے بھائی آدمی، گفتگو تو بڑی اچھی کرتے ہیں، او اللہ کا بندہ اسلام آباد سے باہر ہی نہیں نکلا۔ مجھے تو ویسے کوئی تکلیف نہیں، مجھے تو وزیر اعظم سے ملنے کا بھی کوئی اشتیاق نہیں، صدر سے بھی نہیں، کسی سے بھی نہیں۔ وزیر اطلاعات کا کام ہوتا ہے کراچی جائے، لاہور آئے، یہ میڈیا سینٹرز ہیں، اسلام آباد بھی ایک میڈیا سینٹر ہے، وہ اسلام آباد سے باہر ہی نہیں نکلتے، نہ ایڈیٹروں سے ملتے ہیں، نہ تبادلہ۔ سارا ان کا کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ میڈیا کو، عمران خان صاحب کہتے ہیں میڈیا والے بلیک میلر ہوتے ہیں۔ میڈیا والے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے سیاستدان ہوتے ہیں، جیسے بزنس مین ہوتے ہیں، اچھے برے ہر طرح کے لوگ۔ میڈیا سے تعلق بہتر کرنے کے لیے بھائی صاحب بھی آئے تھے، اب تو انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، 30 سال 35 سال شریف خاندان نے۔ آپ میڈیا سے ایک ہیلدی تعلق ڈیولپ کر نہیں سکے، سول سروس آپ کی سنتی نہیں، عدالت کے ساتھ معاملات خراب ہونے لگے ہیں،
بین الاقوامی دباؤ ہے بھائی، تحمل کرو، تحمل، یہ بڑھ کے مارنے کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ 3 منٹ سے ہارون صاحب کپاس پہ میں بات کرنی. رؤف حسن کی تعیناتی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مختصر دن پھر کپاس کی طرف موو کریں. دیکھیے وہ تعیناتی تو ان کا بیسک جب تک کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ میڈیا کے مکینکس کو نہیں سمجھیں گے نا. اچھا، میں نام نہیں لیتا مگر عمران خان کے جو سب سے قریبی وزیر ہے، میں نے ان سے کہا شبلی سے کہنا مجھے فون کرے. اچھا، شبلی صاحب سے کہنا قیمتی چاہیے. مشورے دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں نے کہا اس کو کہنا مجھے فون کرے یا ملے. میں صرف یہ ایکسپلین کروں گا، مجھے 50 سال ہو گئے جرنلزم میں، کہ میڈیا کو فتح نہیں کیا جا سکتا، اس کی کچھ مکینکس ہوتی ہیں، اس کا کوئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے لوگوں کو ڈیل کرنے.